پہل تو میری سہیلی نے جب مجھے اس کام کا مشورہ دیا تو میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سوچا کہ غربت اس قدر ہے اور گھر میں بیمار والدین ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں اور چھوٹی بہنیں ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے شرافت سے کام کرنے کی اس سے پہلے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پہلے اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا سوچا تو انہی بچوں کے ہاتھوں محلے کے لڑکے مجھے خطوط بھیجتے رہے اور انہی میں سے ایک خط محلے کی ایک آنٹی کے ہاتھ لگ گیا اور پھر انہوں نے جتنا مجھے بدنام کرنا تھا کر دیا کہ یہ ٹیوشن پڑھانے کے بہانے اس طرح کے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد میری ٹیوشن پر بھی پابندی لگ گئی اور سب نے کہا کہ یہ بد کردار لڑکی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ اس کے بعد میں نے گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ مجھے عجیب و غریب قسم سے ہراساں کیا گیا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور میری یہی خوبصورتی میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ مجبور ہو کر ایک بار میں پھر سے گھر بیٹھ گئی۔ میں پورے محلے میں بدنام بھی ہو چکی تھی اور اب میرے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن میری دوست نے مجھے چینل بنانے کا مشورہ دیا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر اپنا چہرہ دکھائے بغیر مجھے چینل بنانے کا موقع مل رہا ہے اور اس سے اچھی کمائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، میں یہی کرتی ہوں۔ شروع میں نقاب کیا اور صرف اپنی آواز سنا کر چینل بنایا اور شعر و شاعری سناتی تھی، لیکن کسی قسم کا کوئی غلط کام ابھی میں نے چینل پر شروع نہیں کیا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرے پر ستاروں کی تعداد بہت کم ہے اور چینل ٹھیک سے نہیں چل رہا، تو پھر میں تھوڑی پریشان ہو گئی اور کمنٹ میں سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی تھی کیونکہ سب لوگ مجھے پہچان جاتے۔ محلے بھر میں بدنام تو ہو ہی چکی تھی، اگر میں نے اپنا چہرہ دکھا دیا تو میرے لیے مزید مشکل ہو جاتی۔ میرے پرستاروں کی تعداد زیادہ تر مردوں کی تھی جو میرے عشق و معشوق والی بیہودہ غزلوں کے دل دادا تھے، لیکن ایک بار ایک کومنٹ نے تو مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا۔ مجھے وہ کومنٹ پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کھرا جواب لکھ دیتی۔ ایک نوجوان نے لکھا تھا کہ میں تمہاری آواز کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اگر تم چہرہ نہیں دکھا سکتی تو اپنا حسین جسم ہی دکھا دو، تمہارے نقاب سے تمہاری آنکھیں دیکھ کر میری نیندیں اڑ کر رہ گئی ہیں، تمہارے سفید دودھیا ہاتھ دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا ہے۔ میں نے فوراً سے اس کومنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ باتیں مجھے پریشان کرتی تھی لیکن میں مجبور تھی، لیکن اب تک میری اتنی زیادہ کمائی نہیں ہو رہی تھی کہ میرا گھر چل سکے۔ میری دوست پھر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو تمہیں جسم دکھانے کا لوگ کہہ رہے ہیں تو ایسا کرو کہ تھوڑا بہت اپنا جسم دکھا دو تاکہ تمہارے ویوز کچھ زیادہ آ سکیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنا جسم نہیں دکھا سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو میری دوست نے کہا کہ جب خالی پیٹ ہو تو ضمیر کو مطمئن نہیں کرنا ہوتا، پیٹ کا دوزخ بھرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک غیر اخلاقی سی بات ہے۔ میری دوست کہنے لگی، حقیقت غیر اخلاقی ہی ہوتی ہے، جانتی ہو پاکستانی ایکٹرز اور ماڈلز میں بے باک لباس پہننے والی لڑکیوں میں زیادہ تر تعداد ہم جیسے طبقے کی لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے جو اپنی چھوٹی بہنوں کا تن ڈھانپنے کے لیے اپنا آپ دکھانے پر مجبور ہوتی ہیں، تبھی ان کا گھر چلتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک تلخ باب ہے۔ تم اپنے گھر کے حالات دیکھو، بس گناہ ثواب بھول جاؤ۔ میری دوست نے بے حد اصرار کیا کہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا جسم ہی تو دکھانا ہے، میں کون سا تمہیں مکمل دکھانے کو بول رہی ہوں، دیکھو میں بھی یہ کام کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھے پیسے اس کے ملتے ہیں۔
میرا چہرہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، اسی لیے عزت کا بھرم بھی قائم ہے۔ پھر میری دوست نے جب اپنا چینل مجھے دکھایا تو میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ اس میں بہت کچھ برا تھا، لیکن اس کے ویوز زیادہ تھے اور اس کی کمائی بہت زیادہ تھی، تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ شاید میرے اندر بھی لالچ آ گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، زیادہ میں نہیں دکھاؤں گی، تھوڑا سا ہی اپنے آپ کو شو کروں گی۔ اسی چکر میں نے سہیلی کی بات مانتے ہوئے سب سے پہلے ایک چست لباس پہن کر آنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ویوز بڑھنے لگے تھے۔ پھر میں نے اپنے کندھے کو دکھانا شروع کیا۔ میں زیادہ اس بات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں براہ راست چینل پر آ کر جو مجھے وہ فرمائش کرتا، میں اس کی فرمائش پوری کرتی اور آہستہ آہستہ لالچ میں اس دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ اور پھر بات کاندھوں سے لے کر بہت آگے تک پہنچ گئی تھی۔ پھر مجھے عادت ہو گئی تھی، جتنا زیادہ میں اپنی نمائش کرتی تھی اتنے زیادہ میرے پاس پیسہ آ رہا تھا اور میرا لالچ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے گھر کے حالات اچھے ہو گئے تھے، میرے والدین بیمار تھے اور میری چھوٹی بہنیں تھیں، اور جب میرے والدین مجھ سے سوال کرتے کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو میں کہتی کہ میں آن لائن فری لانسنگ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ انہی دنوں محلے کی عورتوں نے پھر سے میرے بارے میں چہ میں گوئیاں شروع کر دیں کہ ان کے گھر پر بڑی غربت تھی، ہر وقت ادھار مانگا کرتے تھے، لیکن ان کے ٹھاٹھ دیکھو، نہ جانے کیا کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں رہنے والے مزید میری ٹوہ میں رہتے اور میرا جینا دوبر کرتے۔ میں نے سوچا کہ مجھے شہر بدل لینا چاہیے۔ پھر جب میری کمائی اچھی ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ یہ محلہ چھوڑ دیتی ہوں اور کسی دوسرے شہر میں جا کر بس جاتی ہوں۔ اب تو میری کمائی بھی ہو رہی تھی، تو بہتر ہے کہ میں ان سب لوگوں سے دور چلی جاؤں جنہوں نے میری زندگی اجیرن کی ہوئی تھی۔ اب میں اتنا کما رہی تھی کہ میں ایک گھر کرائے پر لے سکتی تھی، اور میں اپنے والدین کو لے کر دوسرے شہر آ گئی تھی جہاں پر دور دور تک کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ اور پھر میں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا مگر اچھا سا فلیٹ لے لیا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ ایک کمرے میں میرے والدین تھے، دوسرے کمرے میں میری دونوں چھوٹی بہنیں پڑھائی کرتی تھیں، اور تیسرا کمرہ میرا اپنا ہوتا تھا جس میں میں اپنا کام کرتی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہاں آنے کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ خود مختار اور آزاد محسوس کر رہی تھی، اور شکر کر رہی تھی کہ میری جان اس گندے محلے والے لوگوں سے چھوٹ گئی ہے۔ شروع میں تو مجھے روزی کی تلاش تھی، لیکن اب میرے اندر لالچ آ گیا تھا، اور جب انسان کے اندر لالچ آ جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور میں دن بدن اپنی نمائش میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے بہت ہی برے کامنٹ بھی آتے تھے۔ کچھ لوگ میری تعریف کرتے تھے، میرے حسن کے قصیدے پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے اللہ کا خوف دلاتے تھے، آخرت کا خوف دلاتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ کیا ان کی باتیں میرا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ اندر سے آواز آتی کہ نہیں، یہاں غریب کو فتوے سب دیتے ہیں لیکن روٹی کوئی نہیں دیتا، اور پیٹ روٹی سے بھرتا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، باتیں نہیں۔ اسی لیے میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں اپنا دل اور ضمیر یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی تھی کہ ان سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میرے پیٹ کا دوزخ نہیں بھرنے والا ہے، میرا گھر نہیں چلے گا۔ لیکن اتنے سارے کامنٹ کے بیچ میں ایک کامنٹ ایسا آ گیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے باقاعدہ میرا نام لکھ کر مجھے کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کامنٹ پڑھ کر تو میرا دل لرز گیا کہ آخر یہ کون ہے یہ شخص، کیونکہ میں نے یہ چینل اپنے اصلی نام سے نہیں بلکہ فرضی نام سے بنایا تھا۔ لیکن جو اس نے میرا اصلی نام لکھا تو میری روح لرز گئی، اور میں حیران ہو گئی کہ آخر یہ کون ہے جس کو میری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اگر یہ کوئی رشتہ دار ہے تو
پھر میری بہت زیادہ بدنامی ہونے والی ہے۔ اس کامنٹ کو پڑھ کر مجھ پر بدحواسی سی چھانے لگی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن میں اس دن اپنی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا سکی۔ میں نے جلدی ہی چینل بند کر دیا اور ساری ویڈیو ایک دم سے وہاں سے ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ اس بار جو کامنٹ جس شخص نے کیا تھا یقیناً وہ مجھے پہچانتا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے سارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ رشتہ داروں میں بدنامی کا خوف مجھ پر اس قدر سوار ہو گیا کہ میرے دل میں گھر کر گیا کہ میں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا اپنے چینل سے سارا مواد ہٹانے میں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میرے اس کام کا علم میرے والدین کو ہو گیا تو وہ زندہ نہیں رہیں گے، مر جائیں گے۔ اس لیے میں نے اپنا چینل ہی سرے سے ڈیلیٹ کر دیا، اور میں اس طرح سے کانپ رہی تھی جس طرح کوئی ملیریا کا مریض بخار میں کانپتا ہے۔ چینل تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن میری آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ اچانک سے ایک روز میرے موبائل میں واٹس ایپ پر اسی شخص کا میسج آنے لگا تو میں خوف زدہ ہو گئی، اور اس نے پیغام میں یہی لکھا تھا کہ لگتا ہے تم میرے کامنٹ سے ڈر گئی ہو، مجھے تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ پھر اس نے ہنسنے والا ایموجی بھیجا۔ دوسرے کامنٹ میں لکھا تھا، تم بہت خوف زدہ ہو، لیکن مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ راز میرے دل میں دفن رہے گا، بس میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، بولو کرو گی؟ یہ پڑھ کر تو میں مزید خوف زدہ ہو گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کون ہے یہ، اور میں کیسے مان لوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرے گا بھی؟ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہونے لگی تھی۔ جس طرح کی میں ویڈیو بنا چکی تھی، اگر وہ میرا کوئی جاننے والا تھا تو مجھے بدنام تو کر سکتا تھا، لیکن نکاح نہیں۔ رشتہ داروں کے رویے میرے سامنے آ رہے تھے۔ میری ترقی کو دیکھتے ہوئے سب نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں آن لائن کچھ سکھا رہی ہوں، اور وہ کورسز بہت مہنگے ہیں، اور میں بہت اچھی کمائی کر رہی ہوں۔ میری بات پر سب نے ایک دم سے یقین کر لیا تھا، کیونکہ آج کل آن لائن کا ہی دور چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ آن لائن اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب نے بہت آسانی سے یقین کر لیا تھا، اور سب کے رویے بھی میرے سے بدلنے لگے تھے۔ میری وہ پھپھو خالہ جو کبھی مجھے پوچھتی ہی نہیں تھی، اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اپنے بیٹوں کے رشتے کی بات بھی کر رہی تھی، صرف میرے پیسے کو دیکھ کر۔ لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ پیسہ میں نے کس طرح سے کمایا ہے۔ اگر وہ شخص میرا رشتہ دار تھا تو میری سچائی سب کے سامنے لازمی لاتا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بہت سی ویڈیوز اس کے پاس سیو ہیں۔ جس رات میں نے اس کا یہ میسج پڑھا، اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میری ساری رات میری آنکھوں میں گزر گئی تھی کہ آخر یہ کون تھا جسے میرا راز معلوم ہو گیا تھا۔ آخر یہ میرے کسی پھپھو کا یا خالہ کا بیٹا ہے، یا کوئی چچا زاد ہے، تو پھر تو میری اچھی والی خواری ہونے والی تھی۔ میں بدنام ہو جاتی، پیسے سے کمائی گئی میری عزت تو خاک میں ہی ملتی، لیکن میرے والدین یہ دکھ سہ نہ پاتے۔ ابھی تو میرے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو کیا کروں گی؟ میرا ذہن منتشر ہونے لگا تھا۔ بدنامی کا خوف میری راتوں کی نیندیں اڑا چکا تھا۔ پھر تو اپنی جان دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا تھا، کیونکہ اب تک جو میں نے کام کیا تھا وہ اپنا چہرہ چھپا کر کیا تھا، اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ سوچا تو یہی تھا کہ اللہ سے توبہ کر لوں گی، بات میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہے، لیکن اب تو ایک اور میرے اس کام کا رازدار بن چکا تھا، جس کے میسج میری روح فنا کرنے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے خدا سے ڈرنا چاہیے تھا، جو یہ سب کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں خدا سے ڈرنے کے بجائے اس کی اللہ کے بندے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر اس کے پیغامات مجھے موصول ہونے لگے۔ وہ میرے پرانے محلے کے بارے میں بھی بتانے لگا کہ
رہتی کہاں تھی یہ پڑھ کر تو خوف کے مارے میں نے موبائل ہی بند کر دیا تھا۔ میری امی نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہارے کمرے کی لائٹ اب تک جل رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو میں نے امی سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ لیکن میری ماں نے میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے مجھے کہا کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں امی، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن تو میں نے موبائل بند ہی رکھا اور میں بہت ہی خوف زدہ تھی، یہاں تک کہ مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ آخر یہ کون ہے جس کو میری ہر بات پتہ ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اب اپنا آپ اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ لگنے لگا تھا۔ مجھے لگا اس شخص کی تیز نظریں مجھے اس بند کمرے میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ کافی دن بعد پھر میں نے اپنا موبائل آن کیا اور اپنی سہیلی سے رابطہ کیا جو میرے پرانے شہر میں تھی۔ میرا اس سے فون پر رابطہ رہتا تھا۔ میں نے اسے اس مسئلے کا حل پوچھنے لگی تو میری سہیلی نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے کہو کہ جو بھی ہو میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور اس سے ملنے کے لیے چلی جاؤ اور جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل نکالو، کیونکہ اب تو تم نے کرائے پر گھر بھی لے لیا ہے اور تم نے اس کا کرایہ دینا ہے اور تمہیں ہر حال میں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ اگر تمہارا کام جاری نہیں رہا تو تم پھر سے فاقوں میں آ جاؤ گی، تم مقروض ہو جاؤ گی۔ آخر کچھ تو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ اس شخص سے رابطہ کرو، اس کے پیغامات کا جواب دو اور اس کو ملنے کے لیے بلاؤ یا اس سے ملنے کے لیے چلی جاؤ۔ یہ تو بہت رسک والا کام ہے لیکن کرنا تو ہے نا۔ اگر وہ کوئی رشتہ دار بھی تھا تو میں اس کی منت سماجت تک کرنے کو تیار تھی۔ اسی لیے پہلی بار میں نے اس شخص سے خود رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں بدحواسی کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے اسے میسج کیا تھا۔ فوراً سے رپلائی آیا، ہیلو، زرِ نصیب کہیں کیا سوچا آپ نے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں اور میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا اتنی لمبی باتیں یوں میسج پر تو نہیں ہو سکتی، میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں براہ راست اس سے کیسے بات کروں گی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جس نمبر سے کال آئی وہ نمبر کوئی اور تھا، وہ نمبر نہیں تھا جس سے وہ مجھے میسج کرتا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ بڑی ترنگ میں ہیلو کہنے لگا، لیکن میرا یہ حال تھا کہ گھبراہٹ کے مارے الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ کہنے لگا کم آن یار، اب بولو بھی، ساری دنیا کو شاعری سناتی رہی ہو، وہ بھی ایسی بے باک کے جذبات کو ابھار کے رکھ دے، اور اس شخص سے گھبرا رہی ہو جو تم سے نکاح کا خواہش مند ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اس شخص کی آواز مجھے ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ میں نے پہلے کبھی سنی ہو۔ میں اس کی آواز سن کر اپنے سارے کزن کے چہرے اپنی آنکھوں میں لانے لگی، لیکن نہیں، وہ میرا کوئی کزن نہیں تھا۔ اس نے پھر سے مجھے نام سے پکارا تھا۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ کہنے لگا امبر، پہلے تم ایک گلاس پانی پی لو، خوف سے تمہارا حلق خشک ہو چکا ہے، اور اتنا زیادہ مت سوچو، اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پوچھو۔ ارے اپنوں سے اتنا نہیں گھبراتے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کسی نے مٹھی میں بند کیا تھا۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ وہ کیسے میری کیفیت کو جانتا تھا۔ میں نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا اور اپنا پسینہ پوچھنے لگی۔ پورے کمرے کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نصب نہیں کیا گیا۔ جو وہ شخص میری پل پل بدلتی کیفیت کو جانتا ہے۔ ابھی میں سنبھلی بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری والدہ تھی، مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی امبر، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، وہ بضد ہیں کہ امبر کا رشتہ شیراز سے طے کر دیں، وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیا جواب دوں۔ میں نے کہا امی کچھ سوچنے کا وقت دیں۔ میری بات سن کر میری امی کہنے لگی سوچنا کیا ہے بیٹا، ایسے رشتے روز روز نہیں آتے۔ پھر کہنے لگی میں نے شیراز کے بے حد اصرار پر تمہارا نمبر اسے دیا ہے، اس کا فون آئے تو اس سے بات کر لینا۔ یہ کہہ کر
میری والدہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں پہلے سے ہی ایک بہت بڑی الجھن میں پھنس چکی تھی۔ ابھی میں نے کمرہ بند ہی کیا تھا کہ مجھے میرے کزن شیراز کی کال آ گئی۔ اس نے گھسے پٹے جملے بازی کی کہ تم مجھے شروع ہی سے پسند تھی، لیکن میری نوکری اب لگی ہے، اسی لیے میں نے اپنا رشتہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ پھر کہنے لگا، امبر تم تو جانتی ہو مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، اور میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو شادی کے بعد بیوی کے کمانے پر اعتراض کرے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اپنا آن لائن کام جاری رکھو، تبھی تو ہم مل کر گھر چلا سکیں گے۔ شیراز کی باتیں سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی محبت کے پیچھے اس کی کیا غرض چھپی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، شادی کے بعد میں کیوں کام کرنے لگی؟ تم ہو نا، تم کماؤ گے، میں صرف گھر داری ہی کروں گی۔ میری بات سن کر شیراز کہنے لگا، میں تم سے شادی اسی لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھے بھی سپورٹ کرو۔ دیکھو میری تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، میں کوئی کام نہیں کروں گی، اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے فیصلے پر آزاد ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ جس کام سے میں نے اب تک پیسہ کمایا تھا، اسی کا عذاب جھیل رہی تھی۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص کون ہے، کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ شخص کیوں مجھ سے نکاح کرے گا جو میری نازیبا ویڈیوز دیکھ چکا ہے؟ یقیناً وہ اپنا کوئی گھنونا مقصد پورا کرنا چاہتا ہوگا۔ مرد چاہے خود جیسا مرضی ہو، لیکن اسے بیوی پارسا ہی پسند ہوتی ہے، مجھ جیسی سے وہ بھلا کیوں شادی کرے گا؟ میں رونے لگی۔ برداشت میرے بس کی بات نہیں تھی۔ رو دھو کر میں نے اس شخص کو فون کیا۔ مجھے اب یہ قصہ بھی ختم کرنا تھا۔ وہ شخص شاید ہر وقت آن لائن رہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ دوسرے ہی بیل پر اس نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں سوچ چکی ہوں کہ اس شخص سے 2 ٹوک بات کر لینا ہی بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بتاؤ کہاں ملنا چاہتی ہو؟ مجھے بھی تم سے مل کر بات کرنی ہے۔ میں نے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا اور وقت بھی طے کر لیا۔ اگلے روز میں وقت مقررہ پر اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی تھی، لیکن میں اب بھی نقاب میں گئی تھی۔ ایک کونے کے ٹیبل کو بیٹھنے کے لیے میں منتخب کر چکی تھی۔ چپ چاپ میں اس ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی حالت اس وقت بہت بری تھی۔ مجھے خوف کے مارے اپنی ہی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا اور کیا کیا میرے بارے میں جانتا تھا۔ پتہ نہیں مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرے گا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک نوجوان بڑی بے تکلفی سے میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شخص 30-32 عمر کا ہوگا، دکھنے میں مناسب شکل و صورت کا تھا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، بنا آنکھیں چپکائے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے پچھلے 3 ماہ سے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، دیکھ لیا مجھے امبر، اب بتاؤ میں تمہیں پسند بھی ہوں کہ نہیں؟ اس کی بات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں چرا لی۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا ہے۔ مجھے تو لگا تھا آپ میرے کوئی جاننے والے یا رشتہ دار ہوں گے۔ کون ہیں آپ اور میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بتا دوں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اچھا بتاؤ، کیا کھاؤ گی؟ کیا آرڈر کروں؟ مجھ سے وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے پہلے سے ہم میں بڑی بے تکلفی رہ چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ ویٹر کو بلاتا، میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، آپ کام کی بات کریں، میری جان چھوڑنے کی کیا قیمت لیں گے؟ کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ؟ اس بار میرا لہجہ بلند ہوا تھا۔ میں تھک چکی تھی اس شخص کے بارے میں سوچ سوچ کر، اسی لیے قصہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ وہ مجھے کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں دے سکتا۔ میری بات پر وہ مجھے بڑی سنجیدگی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تم تو یہاں قیمت ادا کرنے آئی ہو، میری ڈیمانڈ پوری
کرنے آئی ہو۔ بڑے غصے سے اپنے دانت کپ کپا کر وہ مجھے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر گمبھیر تھا کہ مجھے اپنا دل سینے میں تھمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی غصے سے بھری آنکھیں میری جان نکالنے لگی تھیں۔ وہ کہنے لگا، بھر سکتی ہو تم مجھے، میری قیمت کرو گی، میری ڈیمانڈ پوری؟ وہ میری آنکھوں میں اپنی قہر برساتی نظریں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ میں شاید اس کی ان نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی، اس لیے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تھا۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ کہنے لگا، میری طرف دیکھ کر بات کرو امبر۔ اس کے لہجے کو سن کر میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے ملنے آیا تھا، اپنے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب پہلے میری ڈیمانڈ پوری کرو گی؟ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کل میں تمہارے گھر آؤں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگنے، بنا چوں چرا کے ہاں کر دینا۔ نکاح کے 2 بول میری ڈیمانڈ ہے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ میرا محرم بن چکا تھا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اب بھی اس سے بالکل انجان تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو مجھے اپنا دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اب بھی خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، پہلے تو یہ ڈرنا بند کرو مجھ سے، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اس کی باتیں بھی میرا خوف دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے میرے سرد ہاتھ تھام کر بتانا شروع کیا۔ کہنے لگا، وہ ایک ISI کا ایجنٹ ہے اور سائبر کرائم کے کیسز کو حل کرتا ہے۔ اس کی ٹیم میں شامل بہت سے آفیسر ایسے واہیات چینل کو چلانے والوں کی ڈیٹیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں منع بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے گھٹیا مواد کا استعمال نہ کیا کریں۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ویڈیوز بھی میرے لیے ایک کیس ہی تھا۔ میں نے کومیٹ میں تمہیں اسی کام سے منع بھی کیا تھا، لیکن تمہارے ایک جملے میں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تم نے کہا، اگر ہمارے معاشرے کے مالدار لوگ بے سہاروں کی مالی مدد کر دیں تو شاید ہمیں یوں سب کے سامنے بے آبرو ہو کر پیسہ نہ کمانا پڑے۔ آپ نصیحت تو بڑے آرام سے کر رہے ہیں، کیا نکاح کریں گے؟ میری ساری ویڈیوز کو دیکھ کر بھی کیا عزت دیں گے مجھے؟ یقیناً نہیں دیں گے۔ اسی لیے اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ کی نصیحت میرے گھر والوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے ایسے میسج کیے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں نے تب ہی فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے تمہاری تلاش میرے لیے مشکل نہیں تھی۔ دیکھ لو، تمہیں ڈھونڈ بھی لیا اور نکاح بھی کر لیا، اور تمہارے گھر کی کفالت بھی کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا ایسے بھی مرد ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔